خدا اس قبر کو روشن کرتا ہے اور اس کی دعا قبول کرنے کے لیے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دوسرے کے معاملے میں کبھی یہ مت سمجھو کہ وہ مجھ سے زیادہ غلط ہے۔ سب کو کبھی ایک نظر سے دیکھو۔ ہر چیز کا ثواب کا انداز ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔ جس کا روز حالات میں انتقال ہو، اللہ پاک وہ کامیابی تک کے دنوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں نے دعا مانگی، عرض کیا، پروردگار مجھے اپنے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگ کا محتاج نہ ہو۔ میں عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو کہ خداوند مجھے اپنی تنہا میں محفوظ اور محتاج نہ فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوش کرے، وہ اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کہہ کر اللہ پر ہی حق کرے، اس کا تندرست رہے۔ تباہی و بربادی ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسرے کے عیب کو ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام کی حکمت سمجھ میں آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کا گمان نہیں ہونے پر شکر نہیں کرتا، صرف تعظیم کرتا ہے۔ مصیبت کے معاملے میں صبر سے اور نعمت کرے۔ شریف بیوقوف مت سمجھو، مفید عقل مند سمجھو، قابل بہادر مت سمجھو، مالدار بڑے آدمی مت سمجھو۔ جس انسان کے سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ بے جان ہے۔ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں باپ کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتے کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تنگ تو کرتے ہیں لیکن جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ مایوسی وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دولت کی مستی، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی